سو کر اٹھنے کے بعد کی وہی روٹین تھی۔ انور کے آنے کے بعد کھانا کھایا دونوں نے، اور ادھر ادھر کی بات چیت میں ٹائم گزرتا گیا اور اس کی ڈیوٹی کا وقت ہو گیا۔ انور اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا چھوڑنے کے لیے۔ ہما کار سے اتری اور ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ انور نے گاڑی واپس موڑی اور واپس جانے لگا تو ہاسپٹل کے ساتھ ہی فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی جس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ انور کو وہ لڑکی کچھ جانی پہچانی سی لگی، وہ بھی انور کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ انور نے اس کے قریب گاڑی آہستہ کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو نرس زیب ہے۔ انور نے گاڑی اس کے پاس روک دی۔ زیب نے انور کو دیکھا تو گاڑی کے پاس آ گئی۔ انور نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور مسکرا کر انور کو دیکھنے لگی۔ انور: ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اصل میں آج میں نے دن کی ڈیوٹی کی ہے، اس لیے اب واپس جا رہی ہوں، تو آپ مل گئے ہیں، چلیں پھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ زیب: ٹھیک کر رہے ہیں، جان چھڑوا رہے ہیں نا آپ، کہ جلدی سے اس کو ہاسپٹل اتاروں تاکہ کہیں کچھ کھلانا نہ پڑ جائے۔ انور: تو آپ نے کچھ کھانا ہے کیا؟ زیب: بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دو رہے ہیں اور آپ ایسے پوچھ رہے ہیں۔ انور مسکرایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چلو پھر چل کر آپ کو کھانا کھلاتا ہوں پہلے۔ زیب: لیکن پہلے تو میں فریش ہونا چاہوں گی کھانے سے پہلے، کیونکہ ڈیوٹی کے بعد تو پہلے میں نہاتی ہوں پھر ہی کھانا کھاتی ہوں۔ انور: تو پھر اب؟ ارے آپ تو بالکل ہی معصوم ہیں، کھانا پیک کرواتے ہیں اور آپ کے گھر پر چلتے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر ہما بھی گھر پر نہیں ہوں گی، تو آپ کو کس کا ڈر؟ زیب نے انور کو آنکھ مار دی۔ انور مسکرایا اور سامنے روڈ پر دیکھنے لگا۔ ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر انور اندر گیا اور جا کر کھانا پیک کروایا اور جلدی سے واپس آ گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ زیب کو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ فلیٹ پر پہنچ کر زیب نے اپنی چادر اتار دی۔ جیسے ہی زیب کی چادر اتری تو انور اس کو دیکھنے لگا۔ اس کا ڈریس اس کے بدن پر پھنسا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ اس قدر ٹائٹ تھی کہ اس کے بدن کے تمام خد و خال نظر آ رہے تھے۔ شرٹ کا گلا بھی کافی بڑا تھا، جس میں سے زیب کے سینے کی درمیانی لکیر نظر آ رہی تھی۔ زیب نے انور کی نظروں کو اپنے بدن پر ہی اٹکے ہوئے دیکھا تو اپنے بازو اپنے گرد لپٹتی ہوئی انور سے ڈرنے کی اداکاری کرتی ہوئی بولی: انور صاحب، مجھے تو آپ کی نظروں سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ابھی جانا ہے یہاں سے۔ انور اس کی بات سن کر ہنسنے لگا: او سوری، آئیں آپ کو باتھ روم دکھا دوں، آپ فریش ہو جائیں۔ زیب بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ بیڈ روم میں آ گئی۔ انور اس کو اندر چھوڑ کر باہر آ گیا۔ زیب ہما کے باتھ روم میں گئی اور شاور لینے لگی۔ شاور لے کر فارغ ہوئی تو تولیے سے اپنا بدن صاف کر کے تولیہ اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ گورے گورے کندھے اور سینہ برہنہ تھا، اور مسکراتی ہوئی بیڈ روم سے نکلی۔ ڈاکٹر ہما کے شوہر کو لبھانے اور اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کا آج اس کا پورا پروگرام تھا۔ آج وہ انور جیسے خوبصورت مرد کو حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ اتنی ہی دیر میں انور نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہوا تھا۔ زیب کو اس حالت میں دیکھا تو ایک بار پھر دیکھتا ہی رہ گیا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زیب مسکراتی ہوئی ٹیبل کے قریب آئی، انور کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر مسکرائی اور اپنی انگلی اس کی ٹھوڈی کے نیچے رکھ کر اوپر کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیا۔ انور جیسے ہوش میں شرمندہ ہو کر اس کے سامنے پلیٹ رکھنے لگا۔ زیب بھی بیٹھ چکی تھی، دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ انور کی نظریں بار بار زیب پر جا رہی تھی۔ انور: زیب، تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ زیب: بس ایسے ہی، نہا کر کچھ دیر کے لیے، جسم کو کھلا چھوڑنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ انور شرارت سے بولا: پھر آج کھلا کیوں نہیں چھوڑا؟ زیب انور کی بات کا مطلب سمجھ گئی اور ہنستی ہوئی بولی: بہت چالاک ہیں آپ، لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ نہیں ہوگا، آئی سمجھ آپ کو؟ انور نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھا کر زیب کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ اوپر کو اس کی بازو پر لے جانے لگا۔ اس کے بازو کو سے ہلاتے ہوئے انور بولا: کیوں جی، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ زیب مسکرائی: کیونکہ آپ اپنی بیوی سے جو بہت خوش ہیں نا۔ انور: نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پر تم کو ایسا کیوں لگا؟ زیب مسکرائی: وہ اس لیے لگا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے مجھے چھونے کی اجازت نہ مانگ رہا ہوتا، حالانکہ اب تک۔ انور اس کی بات سن کر مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور زیب کی کرسی کے پیچھے آ کر اس پر جھکا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر آ گئے
انور نے اپنے ہونٹ زیب کے گردن پر رکھے اور اس کو بوسے دینے لگا۔ زیب کے منہ سے بھی سسکاریاں نکلنے لگیں۔ انور نے اس کے سینے کو آہستہ آہستہ سے ہلانا اور دبانا شروع کر دیا۔ پھر اچانک سے انور نے زیب کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ زیب نے بھی اپنے بازو انور کی گردن میں ڈال دیے اور مسکراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے انور نے اس کے بدن پر لپٹا ہوا تولیہ بھی گرا دیا۔ اب زیب اس کی باہوں میں بالکل برہنہ تھی اور انور اس کے نازک سے بدن کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے جا رہا تھا۔ اس کے گالوں کو بوسے کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں لے جا کر انور نے زیب کو اپنے بیڈ پر پھینک دیا۔ زیب کا بدن نرم نرم گدے پر اچھلا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ زیب اس حالت میں انور کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا بدن انور کے سامنے برہنہ تھا۔ انور کچھ دیر تک اس کے بدن کو دیکھتا رہا۔ اسے ایسی حالت دیکھتے ہوئے دیکھ کر زیب بولی، بس دیکھتے ہی رہیں گے کیا؟ زیب کی بات سن کر انور ایک ہی جست میں بیڈ پر چڑھ گیا زیب کے بدن کے اوپر۔ انور نے زیب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے سر کے اوپر لے جا کر اپنے ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر دبا دیے اور زیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں مس زیب جی، اب تو ٹھیک ہے نا؟ اب تو میں وہی کر رہا ہوں نا جو کسی بھی مرد کو کرنا چاہیے۔ زیب مسکرائی اور تھوڑا اونچی آواز میں بولی، اب تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے میری سننے والا تو مجھے بچاؤ اس درندے سے۔ انور مسکرایا، تم کو اس درندے سے بچانے والا کوئی نہیں یہاں میری جان۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنے ہونٹ ملائے اور ایک دوسرے کو بوسے دینے لگے۔ زیب بھی اس کا ساتھ دینے لگی اور ساتھ ہی اپنے ایک ہاتھ سے زیب کے سینے کو دبانے لگا۔ زیب کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹا کر انور نے اس کے گورے گورے سینے کو چوما اور پھر اس کے سینے کے درمیانی حصے کو چومنے لگا۔ اپنی زبان کی نوک سے زیب کے سینے کو سہلانے لگا، اسے چاٹنے لگا، اسے اپنے تھوک کے ساتھ گلا کرنے لگا۔ لذت کے مارے زیب کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ انور کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں زیب نے پلٹی کھائی اور انور کے اوپر آ گئی اور جھک کر اپنے ہونٹ انور کے ہونٹوں پر رکھے اور بوسے دینے لگی۔ چند منٹ بعد زیب سیدھی ہو کر انور پر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ انور کی شرٹ کے گریبان پر رکھے اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو توڑ کے اس کی شرٹ کھول دی۔ شرٹ کے نیچے انور کا بدن برہنہ تھا۔ انور اس درد بری لذت پر تڑپ اٹھا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے سسکاری بھی نکل گئی۔ زیب انور کے سینے کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور اس کے سینے کو مسل رہی تھی۔ زیب انور کے سینے پر جھکی اور اپنے لمبے لمبے ناخن کے ساتھ انور کے سینے کو کریدنے لگی۔ ہلکے ہلکے لذت امیز درد کے ساتھ انور تڑپ اٹھا۔ انور کو درد میں دیکھ زیب مسکرائی۔ انور کو الگ ہی لذت مل رہی تھی آج، ایسا مزہ جو کبھی ہما کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزرنے کے بعد پھر انور نے اسے باہوں میں بھر کر پلٹ دیا اور اس کے اوپر آ گیا۔ زیب کے بدن کے اوپر لپٹتے ہوئے انور نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے اور اس پر بوسے دینے لگا۔ دونوں کو ہی خوب مزہ آ رہا تھا۔ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور انور نڈھال ہو کر زیب کے اوپر لیٹ گیا۔ زیب نے اسی دوران اپنی اور انور کی کچھ تصویریں بھی بنا لیں ہما کو دکھانے کے لیے۔ دوسری طرف ہما ہاسپٹل میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ آج زیب ڈیوٹی پر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور دوسری نرس کی ڈیوٹی ہے جو عمر میں ہما سے بڑی تھی۔